تو یہ چشتی رسول اللہ کے حوالے سے بالکل بھاگ نہیں سکتے. اسی مفتی نے دفاع کیا ہوا ہے. آپ پرانی ویڈیو تو اسے بھول گئی, آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. کتابیں نہیں بدلی ہیں, تمہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ دنیا میں آزمائش میری شکل میں مسلط کر دی ہے. کتابیں شامیں کو نہیں بدلی ہیں, تمہارے بزرگ بھی دفاع کر کے گئے, تم بھی کرتے رہے. اب تم بھاگ رہے ہو, تو اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم کیسے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں, اور جن کے ماننے والے ہیں وہ ان سے بڑے جھوٹے ہیں. اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی ثبوت نہیں ہے. لہٰذا ختم نبوت کا جو یہ مقدمہ ہے, اللہ کے فضل سے ہم پوری دلیری کے ساتھ ہر فورم کے اوپر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی آر میں محسوس نہیں کرتا. ختم نبوت کے حوالے سے کبھی بھی یہ پرفیکٹ دعوت حق نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ یا تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے دلیری کے ساتھ آ کے ان چیزوں کا رد نہیں کرتے. اور یہ لوگ نہیں کر رہے کیونکہ ان کے اپنے بزرگوں نے کام ڈالا ہوا ہے. یہ کیسے رد کریں؟ تو ہم نے تو کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی لحاظ نہیں کرنا. اور کسی کو برا لگے, کہتے ہیں جی وہ جی قادیانی کے ساتھ ہمارے بزرگوں کا نام کیوں لیتے ہیں, اور قادیانی بعد میں آیا, تمہارے بزرگ پہلے آئے. ویسے صحیح غلطی نکالی ہے, پہلے تمہارے بزرگوں کا نام لینا چاہیے, قادیانی کا بعد میں لینا چاہیے. ترتیب غلط ہے واقعی. پہلے مجھے کہنا چاہیے چشتی دجال, شبلی دجال, تھانوی دجال, پھر کہنا چاہیے قادیانی دجال. شاید یہ غلطی نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں رجوع کرتا ہوں جی اس کے اوپر. نہیں, وہ کتابیں بدل گئی. کتابیں تو نہیں بدلی, مناظروں میں تم نے دفاع کیا ہوا ہے, مفتی حنیف نے بھی کیا ہوا ہے, اور سب سے بڑھ کر اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب نے, پیر مہروی شاہ صاحب نے, اشرف تھانوی صاحب نے, تینوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. آپ کدھر جاؤ گے؟ اور یہ تو ایک عبارت ہے جو ان کے گلے فٹ ہو گئی ہے. میں نے اس لیے ایسی بڑی عبارت پکڑی ہے جس میں کوئی دوسری رائے نہ ہو. باقی جگہ تو ادھر ادھر بھاگ سکتے ہیں نا, ورنہ اس کے علاوہ بھی عبارتیں ہیں, ان کا بھی یہ دفاع کرتے ہیں. ایک یہ عبارت. دوسری عبارت میں نے صاحب اور شکر کے حوالے سے کشف مجوب کی بتائی تھی کہ نبی اسلام کے اوپر ایک انہوں نے اسکینڈل ڈال دیا نعوذ باللہ, کہ اپنے صحابی کی بیوی پہ نظر پڑی اور وہ ایسی پسند آئی نعوذ باللہ کہ اللہ نے اس کے خامد کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈالی اور نبی اسلام نے اسے شادی کر لی. استغفر اللہ. یہ بازید بستامی کا شکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا. بازید کو بچاتے بچاتے علی اجمیری صاحب نے اپنا بیڑا غرق کروا لیا. اگر انہوں نے لکھا 1000 ٹن حسن زن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا, لیکن یہ تو مان رہے ہیں. اور مفتی حنیف قریشی نے صاحب اور شکر والی عبارت کا بھی دفاع کیا ہوا ہے 2009 کے مناظرے کے اندر. وہ سامنے سے یہ عبارت بھی پیش ہوئی تھی. صرف شبلی رسول اللہ نے یہ عبارت کا بھی اس نے شتیہات کے نام کے اوپر جھوٹا دفاع کیا, حالانکہ شتیہات کا تعلق ان کے نزدیک بھی اللہ کے ساتھ ہے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو نہ خدا کے لیے اس طرح کی کوئی کفریہ بات کی جا سکتی ہے, نہ نبی اسلام کے لیے. ہمارے نزدیک تو فارغ ہے یہ. ٹھیک ہے, اچھا میرے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ وہابیوں کو تو یہ کہہ لیں گے کہ تمہارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ شتیہات کے اوپر صرف نظر کیا جائے. مجھے کس بزرگ کا یہ تانا دیں گے؟ میں کہنا لے جاؤ تو دبو انہوں میرا نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تشاہی کوئی نہیں. تو میرے ساتھ اس لیے بھی نہیں یہ لوگ بیٹھ رہے ہوتے, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. مجھے کوئی خواہش نہیں ہے. انہوں نے کہا انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو صاحب اور شکر کی عبارت کشف مجوب کی, اسی میں حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کے لیے صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں آگے بھیج کے, اوریا کو. تیسرا والا لوائی اعظم من لوائی محمد, نعوذ باللہ, تذکرۃ الاولیاء میں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور یہ وہ عبارت ہے جس کا تو ابھی تازہ تازہ دفاع کیا مفتی حنیف قریشی نے اسی اینکر کے سامنے بیٹھ کے, کہ میں اس کی تعویل کرتا ہوں کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کا مظہر بنایا تھا اس درخت کو جس میں سے آواز آئی تھی انی انا اللہ. اس کے علاوہ اور بہت ساری وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جناب اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیگ میں نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جناب لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح اللہ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہوا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. اور کس بات کو کس طرح ریلیٹ کیا؟ وہ تو کسی نبی کے بارے میں بھی نہیں آیا کہ اس کے منہ سے اللہ بولتا ہے. ہم اپنے نبی کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اسلام وہ کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے, اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے. نبی کے منہ سے بھی اللہ نہیں بولتا. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا اور اللہ کا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اور بھائی اللہ کا جھنڈا تو ہے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں, لواء الحمد, شفاعت کا اذن. تیرے بابے کے ہاتھ میں بتا دوں گا کون سا جھنڈا ہوگا, وہ بھی بخاری میں ہی آیا ہوا. ساتھ ہی ہر غدار اور خائن کے لیے میدان معاشر میں ایک جھنڈا ہوگا, اور لوگوں کو بتایا جائے گا یہ غدار تھا, یہ خیانت کرنے والا تھا. تمہارے بابوں کے پاس وہ والے جھنڈے ہونے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا. لہٰذا تم نے اسی جھنڈے کے نیچے جانا ہے, ہم نے تو اپنے نبی کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کی تعویل تو تازہ تازہ کی ہے. اب کیا اس کی بھی کہے گا یہ کتاب بدل گئی ہے؟ یہ تو تازہ تازہ کی ہوئی ہے. وہ ویڈیو تو اسے ہانٹ کرے گی. اور چوتھا والا اسی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی سے پوچھا گیا عرش کیا ہے, انہوں نے کہا عرش میں ہوں. پوچھا گیا کرسی, انہوں نے کہا کرسی میں ہوں. بابے ان کے پتہ نہیں کیا ٹن ہوتے ہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی.
ان کا حضرت اتنے بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے ہیں. آپ سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتنی بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں, انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ, کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ اور تمہارے ماننے والے, اگر تم لوگوں نے یہ بات کی ہے, اور اگر نہیں کی ہے تو اللہ کے حضور بری ہو. لوگ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا دفاع کرتے ہیں, کرسچنز ان کی طرف غلط عقائد منسوب کرتے ہیں, آپ صحابہ کا دفاع کرتے ہیں, اہل البیت کا کرتے ہیں, ان کا کیوں نہیں کرتے؟ اور بھائی ان کی بزرگیاں مسلمہ ہیں, تمہارے بابوں کی کارستانیاں مسلمہ ہیں, بزرگیاں کوئی نہیں مسلمہ. ان کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہوتا ہے, ان کا بھی ہم دفاع کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ان کا تعارف تصوف کی کتابوں سے آیا ہے نا, وہ تو یہی کچھ ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کتابیں فراڈ ہیں, تو if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان اجویری. تعارف یہی تھا, بزرگ بھی فارغ. ہاں ائمہ محدثین ان کے انڈیپینڈنٹ تعارف بھی موجود ہیں, اور ان کی کتابیں بھی حدیث کی کتابیں ہیں, ان کے بزرگوں کی کتابیں نہیں ہیں. اور دیکھیں اس میں وہ بتایا کہتا ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے نا, تو وہ قاری صاحب نے کہا پڑھ حدیث پڑھ نہیں سکا کوئی. پھر بعد میں نے قاری صاحب کو فون میں بتایا کہ یہ حدیثیں پڑھے گا, آپ نے یہ جواب دینے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی بات وہ جو نبی اسلام کی طرف ایک بات منسوب ہے ابن شہاب زہری نے کی کہ نبی اسلام نے خودکشی کی کوشش کی, جس میں میں نے بھی کسی زمانے میں کہا تھا گستاخانہ ہے, لیکن وہ حدیث کے طور پہ نہیں آئی ہے, وہ فیما بلغنا. امام بخاری کا دعویٰ صرف حدیث کے لیے, جو اس طرح کے اقوال ہیں اس کے لیے دعویٰ نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بھی کوئی گستاخانہ بات نہیں, وہ قرآن میں بھی لکھا ہے یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو اگر بخاری میں لکھا ہے کہ اگر حضرت جبرائیل سامنے نہ آتے تو نبی اسلام خودکشی کر لیتے, اس غم میں کہ وہی کا پیریڈ جو ہے وہ اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا, فترت کا پیریڈ, تو بالکل فٹ ہے نا. تو کی تو کوئی نہیں نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بچاتا ہے. انبیاء اللہ کے مخلص بندے ہیں, چنے ہوئے. ہم مخلص ہیں, اپنا اخلاص شو کرتے ہیں, انبیاء مخلص ہیں. وہاں پہ بھی آیا یوسف مخلص تھے, تو نبی اسلام بھی مخلص تھے, اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں. قرآن میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو اس میں بھی اس نے بازید نے ختم نہیں کیا, اس نے کہا کہ حق بھی میں ہوں. اور جب صوفیاء کہتے ہیں نا حق میں ہوں, تو وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ انا الحق. تمہارے بزرگ ڈٹ کے ہیں محمد, اور وہ رحمت اللہ علیہ. اور غلام احمد قادیانی دجال صرف اتنے ڈھکے چھپے الفاظ میں ڈرتے ڈرتے لکھے کہ جی میں ختم نبوت کے سلسلے میں رسول اللہ کو ہی آخری نبی مانتا ہوں, میں نے جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کیا تو صرف اس لیے کہ میں نبی الاسلام کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہا ہوں, ورنہ خاتم النبی نبی الاسلامی ہے. وہ تو اتنے ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر امتی نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اور تمہارے لوگ ڈٹ کے میں محمد ہوں, میں عیسیٰ ہوں, میں ابراہیم ہوں. اور رحمت اللہ علیہ کتابیں بدل گئی, نہیں کتابیں نہیں بدلی ہیں, آپ تو دفاع کرتے ہیں, مناظرے لڑے میں. اور 5ویں عبارت میں نے پیش کی تھی تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے, دونوں کتابوں میں, کہ انہوں نے امام حنیفہ کی بزرگی کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹا خواب امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے خواب میں نبی الاسلام کی قبر میں اتر کے آپ کی ہڈیاں سمیٹی ہیں اور ایک ہڈی کو دوسری سے الگ کیا. ہاں, بعض کو بعض سے چن رہے ہیں. ایک شیطانی خواب کو انہوں نے فضیلت کا خواب بنایا. کہتے ہیں خواب پہ زور نہیں, وہ خواب پہ کون کہہ رہا ہے زور ہے؟ شیطانی خواب کو نا. اللہ نے ایسا خواب نہیں دکھانا تھا کہ جی نبی کی سنتیں جمع کرنی ہے تو قبر میں نکل کے ہڈیاں جو ہے وہ ایک کو ایک سے الگ کرو. اور ویسے بھی ٹیکنیکلی یہ خواب غلط ہے, میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں نا امام حنیفہ نے نا صحیح اور ضعیف حدیثوں کو الگ الگ کیا, جو غلط مسئلے تھے اور صحیح مسئلے تھے ان کو الگ الگ کر کے بیان کیا. تو نبی علیہ السلام کے جسم مبارک میں کون سی چیز غلط ہے جس کو الگ کیا, اور وہ خواب کو گھڑنا تھا, ہم سے گھڑوا لیتے. ہم اتنا سب ریلوی رہے ہیں. ہاں, وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں, دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والا. یہ تفنن کے طور پر روحانی بات کر رہا ہوں میں. تو خواب گھڑنا تھا تو یہ بتاتے ہیں کہ نبی اسلام کے برتن مبارک, آپ کی جوتیاں, آپ کا آسا مبارک امام حنیفہ نے اٹھایا ہوا ہے. تو کہتے ہیں جی اس سے یہ پتا چلا کہ نبی اسلام کی سنتوں کو وہ جمع کریں گے. قبر میں اتر کے ہڈیاں, اور دوسروں کو یہ لوگ گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی اسلام مر کے مٹی ہو چکے ہیں. اور تمہارے بابوں کا یہ عقیدہ تھا. منوس آدمی, منوسوں کے ماننے والوں, منوسوں تمہارے بڑوں کے یہ عقیدے تھے. ہمارے بڑے تو کتابوں میں حدیث کے صحیح عقائد امت کو بتا کے گئے, جو میں بارہا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ان کو بار بار بیان کرتے مجھے خود بھی کوفت ہوتی ہے. اتنی یعنی ایک گستاخانہ قسم کی باتوں کو ڈسکس کرنا کوئی میری زبان کا چسکا نہیں, وہ بھی روزے کی حالت میں بار بار ان چیزوں کو بیان کرنا صرف اس لیے کہ آپ کو بتایا جائے یہ جو ساتھ ساتھ تماشے لگ رہے ہیں. اور وہ جو تصوف کے پروگرام میں کہہ رہے تھے نا کہ جی تصوف جو ہے وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے طریقت کا, شریعت کا, اور نبی الاسلام کو بھی نعوذ باللہ اس میں صوفی کہہ دیا. نبی الاسلام کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, بلکہ تمہارا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو شخص پہ نازل ہوا جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمہارے صوفیاء کے وہ واقعات جو تمہارے علماء فخریہ بیان کرتے ہیں
وہ تصوف کی تعلیمات ہے نا. چلے جو ہم کوئی اور چیزیں دکھائیں گے تو ان کے پاس بہانہ پتا کیا ہوگا, کتاباں بدل گئی ہیں. جو تمہارے ذمہ دار علماء بیان کر رہے ہیں وہ تو یقیناً بدلی ہوئی چیزیں نہیں نا بیان کرتے, وہ تو فخریہ بیان کر رہے ہیں یقیناً. تو یہ 5 گستاخانہ والے تو میں نے دیے. نمبر 1 چشتی رسول اللہ والا. نمبر 2 صاحب اور سکر کی عبارت کشف المحجوب سے. نمبر 3 تذکرۃ الاولیاء سے بازید کا دعویٰ کہ میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں, نعوذ باللہ. نمبر 4 بازید کا دعویٰ کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت کے دن. ادھر پتہ لگ جائے گا قیامت لڑے تو ہوندی کیا ہے, اور اگر تم نے نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. اور 5واں حوالہ تذکرۃ الاولیاء اور کشف المحجوب سے نبی الاسلام کی قبر مبارک سے ہڈیاں سمیٹنے والا. یہ 5 حوالے تھے.